اور پڑھنے والا ایک طالب علم مولانا محمود، وہ بھی دونوں محمود۔ ایک انار کے درخت کے نیچے یہ پھلتا ہوا سایہ دار درخت اتنا بڑا ہوا، آج دنیا میں کوئی چہرہ ایسا نہیں بچا جس کو علماء دیوبند یا اکابرین دیوبند کہ وہ شاگرد نظر نہ آتے ہو۔ یہ مدارس ہے جو سب سے آگے آ کر ملک کی آزادی کو بچایا۔ اور علماء نے کہا آؤ بچوں کو ہمارے حوالے کرے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر دین کی خدمت کر سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے اور ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اگر تم ہمیں ان بچوں کو مدارس میں نہیں بھیجو گے، انگریز اسے اسی طرح ستاتا رہے گا اور اسی طرح اس سے غلط کام کرواتا رہے گا۔ آؤ اپنے بچوں کو لے کر اور اسی مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند کو 1866 میں قائم کیا گیا۔ جس دارالعلوم دیوبند پہ آج بھی حکومت کی گندی نظر ہے، آج بھی فورسیں بھیجتا رہتا ہے یہ ظالم حکومت کہ دیکھو اس مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن آج بھی ملک میں بہت لنچنگ ہو رہی ہے۔ ملک تو آزاد ہو گیا، آج بھی ملک میں بڑی جاتی کے لوگ، یہ راج نیتائیں، یہ لوگ ظلم کرتے ہیں چھوٹی جاتی کے لوگوں پر، دلت سماج پر، اوبیسی ایس سماج پر، اور اس کی پٹائی کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں۔ ملک آزاد ہو گیا، لیکن کچھ ایسے لوگ رہ گئے ملک کو آج بھی برباد کرنے کا آپ نے فیصلہ اٹھایا۔ آج آپ دیکھیں جگہ جگہ چھوٹی جاتی کے لوگ مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ امبیڈکر جی نے قانون لکھ کر دیا تھا کہ اس میں سب کامن ہوگا، ہر انسان برابر ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، دوستوں، اپنے پوروجوں کی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، کس طرح سے انہوں نے اس ملک کے لیے بلیدان دیا، اس کی قربانیوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے اور اپنا سر کٹایا لیکن کبھی سر جھکایا۔ کہہ دینا ہاں ٹیپو سلطان شہید ایک کلمہ پڑھنے والا مرد مجاہد تھا جنہوں نے انگریزوں کو 200 سال تک روکے رکھا، اور انگریز جب انہیں شہید کیا تب کہا کہ آپ سے اب سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ جملہ کیا کسی غیر کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ جملہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ایک بادشاہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا اور ہر سماج کے ساتھ انصاف کرنے والا شیر محفور سلطان ٹیپو کے لیے کہا گیا۔ مولانا عزیر گل فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے 10-10 20-20 علماؤں کو دلی اور اجمیر میں اور غازی آباد میں اور مراد آباد کے چوراہوں پر پکڑ کر لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا بھائی فتویٰ واپس لو، تم نے جو یہ فتویٰ دیا ہے انگریزوں سے لین دین حرام ہے، انگریزوں کے یہاں کھانا کھانا حرام ہے، انگریز اسی طرح گندا ہے اور حرام جیسا سور اور اس کا پخانہ حرام ہے، تم فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مولانا عزیر گل کہتے ہیں علماء کہتے تھے ارے یہ ایک جان ہے، خدا کی قسم 1000 جانیں ہوتی قربان کر دیتا لیکن تیرے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے دیگوں میں تیل کو گرم کیا جاتا تھا اور اس میں علماؤں کو، حفاظوں کو، اہل اسلام اور مومن کو ڈال دیا جاتا تھا، چند سیکنڈ میں جل بھن کر کباب ہو جاتے تھے، پھر 10 علماؤں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور اسی طرح کیا کرتا تھا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو انگریزوں نے اپنی کتاب میں، اس لیے جنرل حکمت کہتا ہے کہ ہم نے تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے مسلمانوں کے بارے میں وہ نہیں لکھا جو لکھنا چاہیے۔ اصل قربانی مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں دی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر مسلمان آگے نہ بڑھتے، مسلمان علماء فتویٰ کرتے، مسلمان علماء مدارس قائم نہیں کرتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک آزاد کبھی نہیں۔ یہ ملک آزاد ہوا مسلمانوں کی ظلم سے، مسلمانوں کی شہادت سے، مسلمانوں کے بلیدان سے۔ یقیناً اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے لوگ آئے ہیں، لیکن آپ کو انصاف کرنا ہوگا کہ 1802 اور 1799 سے اگر آپ لگیں گے تو آپ کو 200 سال تک 150 سال تک صرف مسلمان نظر آئیں گے۔
1857 में आकर तमाम बिरादरी के लोग आगे आए और 1947 में तमाम नेता एक हुए और सब एक होकर कहा नहीं, अब भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, अब ये भारत आजाद हो। और लेकर 60,000 मदारिस को, मकातिब को उन्होंने ढाया कि मिटाओ, अगर ये मदरसा जब तक नहीं मिटाओगे ये उलमा टोपी वाले पैदा होते रहेंगे, और जब तक ये मिंबर पे बैठता रहेगा कैसा भी मुसलमान हो ऐसा चिंगारी डालेगा, वो शहादत से पीछे नहीं हटेगा, कुरान पढ़ कर सुनाता रहेगा और वो शहादत के लिए तैयार होता रहेगा। इसलिए करना अगर कुछ है तो सबसे पहले इन मदारिस और मकातिब को मिटाओ और उलमाओं को फांसी दो, न ये रहेंगे न फतवा देंगे न मुल्क आजाद होगा। सारे उलमाओं ने सब मिलकर इस देश को आजाद कराया, तब जाकर आज हम आजादी से बोल रहे हैं। वरना एक वो वक्त था कि अंग्रेजों के सामने अगर तुम कपड़े में भी आ गए तो वो तुम्हें जलाकर राख कर देते।